ممتاز صاحب ایک ایسے شریف، اب شریف کا جو لفظ میں نے سوچ سمجھ کے استعمال کیا تو اس لیے کہ مجھے اس سے بڑا، اس سے بھرپور لفظ اس وقت ذہن میں نہیں آیا۔ کوئی جیسے پہلے میں نے ایک اسی نشست میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سن 60 کی دہائی میں اس میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی، جب وہ کراچی میں پروفیسر خورشید احمد کے معاون کے طور پہ اس پہ چراغ راہ میں کام کر رہے تھے اور ساتھ ہی کراچی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے۔ تو میں راولپنڈی میں تھا، وہ جب بھی تشریف لاتے اپنے گاؤں تو گجر خان سے اپنے گاؤں سے ضرور ملنے کے لیے آتے اور ہماری نشستیں ہوتی۔ تب سے لے کے آخر دور جو ان کی زندگی کا ہے اس میں ہم نے عملاً بھی رفیق کار کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ دوست تو ہم تھے، دوستی ہماری ایسی تھی کہ میں اگر امریکہ گیا تو ان سے ملے بغیر نہیں آ سکتا، وہ اگر پاکستان آئے تھوڑے سے تھوڑے وقت کے لیے بھی تو ہماری ملاقات ضرور ہوئی اور تفصیلی ہوئی۔ اور وہاں جب وہ میرے دلچسپی کا کوئی بھی مضمون، کوئی بھی کتاب امریکہ کے قیام کے دوران دیکھتے تو وہ مجھے وہاں سے بذریعہ ڈاک بھیج دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ابھی یہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور یہ نہیں آئے تھے، تو اب بھی میرے پاس پرانی فائلوں میں کئی مضامین ایسے ہیں انگریزی کے جو انہوں نے وہاں سے بھیجے، مجھے خود پڑھے اور سوچا کہ اس کی دلچسپی کی ہے یہ۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھوں کہ ہم دوست تھے، لیکن وہ میرے استاد بھی تھے۔ وہ میرے مزاج کو سمجھتے تھے، میری علمی دلچسپیوں کو سمجھتے تھے اور میں علمی طور پہ مجھے سیراب کرتے رہتے تھے۔ اور جب اب یہاں آئے دونوں اکٹھے تو ابھی آپ نے گفتگو میں تذکرہ فرمایا تھا انصاری صاحب کا۔ انصاری صاحب کی وہ صحبت بھی ہمیں میسر رہی۔ میں بھی ان کا بڑا عقیدت مند تھا انصاری صاحب کا، اور ان کی بھی بڑی پرانی دوستی تھی کراچی کے زمانے کی۔ تو پھر تو ہوتا یہ تھا کہ ایک یونیورسٹی میں ہے تو پھر ہم لنچ کم از کم ہر روز اکٹھا کیا کرتے تھے۔ میں نے ممتاز صاحب کو کبھی غصے کی حالت میں اگر دیکھا ہے نا، بہت ہی معذب غصہ، ویسے غصہ نہیں ہوتا تھا، وہ یہ کہ اختلاف رائے پہ بعض اوقات بعض خیالات ایسے خطرناک انہیں لگتے تھے کہ وہ ڈٹ کے ان کا جواب دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ غصہ اتارنے کے لیے، بلکہ پھر ایک خاص جذبے میں وہ اس طرح سے گفتگو کرتے تھے کہ سننے والے مسحور ہو کے رہ جاتے تھے، اور جس سے اختلاف رائے کیا جاتا تھا وہ بھی ان کی گفتگو جب ختم ہوتی تھی تو یہ تاثر دیتا تھا کہ میرے علم میں اضافہ ہوا، میں نے سیکھا۔ تو ایک ذاتی ہی سا احساس ہے کہ جب مجھے ان کی وفات کی خبر پہنچی تو میں اور طاہر تیار تھے کہ جنازے میں ان کے گاؤں جائیں گے۔ تو تازہ میرا ہوا تھا بائی پاس،
تو کوئی بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا، ڈاکٹر نے منع کیا کہ نہیں ریسٹ ہی کرنی ہے، نہیں زیادہ سفر نہیں کرنا۔ تو پھر میں اس انتظار میں رہا کہ بھائی ان کا جو وہ ہوتا ہے سوئم اس پہ شریک ہوں۔ تو اس وقت طبیعت بہتر تھی، میں گیا سوئم میں شریک ہوا۔ لیکن ایک آپ سے میں اپنی کمزوری بیان کر دوں کہ میں جو بزرگ عزیز فوت ہو جاتے ہیں ان کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ اچھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے پھر یہ احساس ہی نہیں رہتا بہت کہ بھائی وہ چلے گئے۔ اچھا، وہ ان کی میت نہیں دیکھی، چاہے جنازے میں بھی شریک ہوا، تو اس طرح کا ہے کہ بھئی وہ یہ میرا تجربہ یہ ہوا کہ جب والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو میں نے ان کا چہرہ دیکھا، ان کے پاؤں چومے یہ، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ بھئی جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں ملک پہ نہیں تھا۔ تو اب بھی مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ بہت دن ہو گئے نہیں گئے، والد صاحب کا پتہ کیا حال ہے، وہ بھی نہیں آئے۔ تو ذہن میں آدمی زندہ رہتا۔ تو ممتاز صاحب کا بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ یہ ایک کیفیت ایسی ہو گئی کہ اجازت نہیں ملی جانے کی وہاں۔ شاید ڈاکٹر نے سوچا ہوگا کہ بھئی وہ اور زیادہ وہ بلڈ پریشر زیادہ ہوگا یا کوئی اس کا اثر ہوگا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ٹھیک ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اب وہ مجھے پڑھنے کے لیے تازہ بتازہ چیزیں نہیں بھیج رہے۔